حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خلافت کا نظام سنبھالا نا تو مرتد بھی ہو گئے لوگ، ختم نبوت کا دشمن بھی تھا، پھر زکوٰۃ کے بھی منکر تھے۔ آپ نے 2.5 سال ان فتنوں سے مقابلہ کیا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ اتنی وسیع اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا ہے، اس میں زیادہ کردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور حضرت ابو رجاء عمران عطاردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف گیا تو دیکھا کہ 2 بزرگ کھڑے ہیں اور ایک بزرگ دوسرے بزرگ کا ماتھا چوم رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جن کا ماتھا چوما جا رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جن کا جو ماتھا چوم رہے ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا یہ کس وجہ سے ان کو یہ بوسہ عطا کر رہے ہیں؟ کہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی منصب کو سنبھالا، لوگ مرتد ہو گئے، زکوٰۃوں کے منکر ہو گئے، معاملات کی خرابی کرنے لگے، ختم نبوت کے دشمن سامنے آ گئے، انہوں نے ان سب کا مقابلہ کیا، اس کی خوشی میں یہ بوسہ دیا جا رہا ہے۔ مسلمان تو خوشی تب ہوتا ہے جب اسے نظر آتا ہے اسلام کی فتح ہو گئی، ختم نبوت کی فتح ہو گئی، دین کی فتح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جس طرح نسبت دی پاکستان کو 27 رمضان سے، تو 65 کی جنگ ہوئی 6 ستمبر کو، اور ایمان والوں نے کافروں کو شکست فاش کیا، اور پھر یہ 65 کا واقعہ ہے۔ پھر ایمان والوں نے فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کیا، اور 7 ستمبر 1974 کا تاریخ ساز دن جب ختم نبوت پر ہماری اسمبلی کے اندر 1973 کے آئین میں ان مردودوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، یہ اسلام کی نظریاتی حفاظت کا دن ہے۔ 6 ستمبر جغرافیائی حفاظت کا دن ہے، 7 ستمبر نظریاتی حفاظت کا دن ہے، اور یہ وہی کرتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔